یونس علیہ السلام اللہ کے ایک دل عزیز نبی گزرے ہیں۔ آپ کے والد کا نام مطاح تھا اور آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ عراق کے مشہور شہر نانویہ میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 28 برس کی عمر میں آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ ایک عرصے تک اہل نانویہ کو تبلیغ کرتے رہے، مگر ان لوگوں نے دعوت حق پر کوئی کان نہ دھرے اور برائیاں اور گناہوں میں مبتلا رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مسلسل مخالفت سے تنگ آ کر آپ نے ان کو عذاب الہی کی بددعا کی اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ دریائے فرات کے کنارے مسافر سے بھری کشتی روانگی کے لیے تیار تھی۔ آپ اس کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی کچھ دور ہی گئی تھی کہ طوفانی ہوائیں چلنے لگیں۔ کشتی ڈگمگانے لگی اور ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ کشتی کے ملحہ نے کہا کہ کوئی اپنے آقا سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہو گیا ہے، جب تک اسے نہ نکالا جائے گا اس مصیبت سے نجات نہیں ملے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو خیال آیا کہ میرا نانویہ سے جانا اللہ کو پسند نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا، میں ہوں وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہوں۔ مگر ملحہ اور مسافر آپ کو جانتے تھے اور ایک نیک انسان مانتے تھے۔ ملحہ اور مسافر نے ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر طے پایا کہ قرآن اندازی ہوگی تو اس میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا اور یہ عمل 2 سے 3 بار ہوا۔ بار بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلتا، پھر آپ نے خود ہی کشتی سے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے فوراً آپ کو نکل لیا اور اپنے پیٹ میں سمایا اور محفوظ رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر نانویہ سے چلے تھے تو آپ نے 40 روز کے اندر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے کی پیشگوئی کی تھی۔ ان کی قوم کے لوگوں کو اس پر یقین نہ تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ یونس علیہ السلام کہتے تھے کہ عذاب آئے گا۔ اب تک تو عذاب آیا نہیں، نہ جانے کب آئے گا۔ مگر کچھ دنوں بعد عذاب کے اثرات نمودار ہونے لگے تو وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ یونس علیہ السلام کی باتیں غلط نہیں تھیں۔ تو انہوں نے توبہ کی اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی معافی قبول کر لی اور مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دو۔ مچھلی نے حکم کی تعمیل کی، حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ آپ نے اس درخت کے سائے میں ایک جھونپڑی بنائی اور اس میں رہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد اس درخت کی جڑوں کو کیڑا لگ گیا اور بیل سوکھنے لگی تو آپ کو اس کا بہت دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو مخاطب فرمایا، تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت دکھ ہوا، مگر تم نے اپنی قوم کو چھوڑتے وقت نہ سوچا کہ نانویہ میں بسنے والے 1,00,000 سے زائد انسان اور لاتعداد جانوروں کو ہلاک کر دینے میں ہمیں کوئی ناگوارگی نہ ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ نانویہ جائیں اور قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائیں۔ تو پھر حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم پر نانویہ واپس تشریف لے گئے۔ قوم نے ان کی آمد پر بہت خوشی کا اظہار کیا اور پھر وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام سے رہنمائی لینے لگے۔